بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ جس مسلمان نے کلمہ توحید پڑھا ہے اور اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے، چاہے وہ کسی درجے کا بھی مسلمان ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی علاقے کا ہو، یقیناً اس کے دل میں جس طرح اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کے محبوب خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یقیناً محبت ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے، یہ سب آقائے دو جہاں کی برکت اور طفیل سے ہے۔ اگر آپ کی ذات اقدس نہ ہو تو ہمیں اللہ کی ذات کا تعارف نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ذات نہ ہو تو ہمیں دین برحق سمجھ میں نہیں آ سکتا، ہمیں اس زندگی میں جینے کا سلیقہ اور طریقہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، ہمیں آج تک یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے۔ آج الحمدللہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، بت پرستی، قبر پرستی، ان چیزوں سے اللہ نے ہمیں پاک رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی شکل میں، صحابہ اکرام و اہل بیت عظام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی شکل میں۔ اس لیے اس نعمت عظیمہ پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں بھی اللہ نے اس عظیم امت میں پیدا فرمایا، کہ ہمیں بھی اللہ نے وہ عظیم الشان پیغمبر نصیب فرمائے، اور ہم اللہ سے اس فضل کے امیدوار ہیں کہ اللہ جس طرح اس دنیا میں ہم آپ کے امتی کہلاتے ہیں، کمزور صحیح ہیں لیکن آپ کے امتی ہیں، اسی طرح کل قیامت کے اس سخت دن میں ہم اسی تعارف کے ساتھ اٹھیں اور آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی رفاقت ہو، آپ کی معیت ہو،
اور آپ کے ساتھ جا کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب ان نعمتوں کی وجہ سے ہم پر ایک بڑا اہم حق لازم ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے محسن ہیں، امت کے محسن ہیں، اور بندہ اگر واقعتاً خاندانی ہو، نسبی ہو، وہ اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ میرے لیے میرے محسن نے کیا میں تو نہیں کر سکتا، لیکن میں کچھ نہ کچھ تو ایسا کر لوں کہ میرے وجود سے، میری باتوں سے میرے محسن کو بھی خوشی ہو جائے۔ اللہ کی کریم ذات نے، مہربان ذات نے اس امت کے ساتھ بڑی آسانی فرمائی اور ہمیں ایک عمل دے دیا، ایک راستہ دے دیا کہ تم امتی ہونے کی وجہ سے چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے تم بھی کچھ ان کو ہدیہ پیش کر دو، کوئی ایسا کلمہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دو تمہارے پیغمبر خوش ہو جائیں تم سے۔ اس امت کو صلاۃ و سلام کی نعمت دی گئی، درود و سلام کی نعمت سے سرفراز کیا گیا، درود شریف کا ہدیہ دیا گیا۔ اس لیے ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ درود شریف محض ایک تسبیح نہیں، ایک وظیفہ نہیں، ایک دعا نہیں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا ایک حق ہے، آپ کے ان احسانات کا ایک حق ہے، اور آپ کے دل سے اپنے دل کی محبت کو جوڑنے کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے یہ جنت کے راستے کو بھول گیا۔ کتنی سخت بات فرمائی گئی، جو درود بھول جائے آقا پر وہ جنت کے راستے کو بھول گیا۔ اور دوسری روایت میں ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ایسے شخص کو کنجوس فرمایا، بخیل فرمایا۔ البخیل الذی من ذکرت عندہ ولم یصلی علی، فرمایا بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام آئے، میرا تذکرہ آئے اور وہ مجھ پہ درود شریف بھی نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو بخیل فرمایا گیا۔ آج کتنے موقع زندگی میں آتے ہیں، ہم کتنی مجلسوں میں، تقریبات میں، کتابوں میں، کلپس میں، بیانات میں آپ کا نام مبارک سنتے ہیں، تذکرہ سنتے ہیں، لیکن اتنی غفلت میں ہوتے ہیں اور اتنے ہم سست ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں درود شریف کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اس لیے خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ جو اپنے محبوب کا نام آنے پر فوراً درود شریف کا ہدیہ آپ کو پیش کرتے۔ ہمارے استاد صاحب تھے مادر علمی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں،
حضرت مفتی عاصم ذکی صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے خوبصورت استاذ تھے اور گھل مل کر طلباء کے ساتھ رہنے والے استاذ تھے. بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرماتے تھے اور بڑے خاندانی لوگ تھے, صاحب نسبت بھی تھے. تو ایک دن طلباء نے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی آپ کا حافظہ ماشاءاللہ اتنا مضبوط ہے, آپ کو پرانی باتیں یاد رہتی ہے اور باوجود کہ ٹھیک ٹھاک عمر اتنی زیادہ تو نہیں لیکن محسوس نہیں ہوتا تھا کہ استاد جی یعنی کوئی معمر ہے یا بڑھاپے کی طرف ہے. تو استاد جی فرمانے لگے کہ بھئی آپ طلبہ ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ جب ہم دورہ حدیث میں پہنچے جو علم دین کا آخری سال ہوتا ہے تو چونکہ وہ دورہ حدیث کی ساری کتابیں جو ہیں وہ احادیث مبارکہ ہے جس میں صحاح ستہ جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں یعنی صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابو داود, سنن نسائی, سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ, یہ 6 حدیث کی بڑی کتابیں. اس کے ساتھ ساتھ موطا امام محمد, موطا امام مالک اور اللہ بھلا کرے شرح معانی الاثار جس کو طحاوی شریف کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے. 9 حدیث کی کتابیں ایک سال میں طالب علم پڑھتا ہے اور جب وہ مکمل ہوتی ہیں تو یہ طالب علم عالم بن جاتا ہے. یہ جو ہر سال ختم بخاری شریف ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی مدرسے میں ہوتا ہے, بنوری ٹاؤن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, آپ مستورات میں سے بہت سو نے اس بابرکت تقریب میں شرکت کی ہوگی اور اپنے بچوں کے, کبھی بھتیجوں کے, کبھی بانجوں کے, کبھی پوتوں کے ہوتے ہیں نا, تو بڑی ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. تو اس دن وہ طالب علمی کی صف سے نکل کر عالم بننے جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ عالم کب بنتا ہے؟ جب یہ حدیث کی ان ساری کتابوں کو استاد سے پڑھ لیتا ہے, عالم بن جاتا ہے. تو دورہ حدیث کے سال تو 24 گھنٹوں میں سے جتنے گھنٹے کلاس کے درسگاہ کے ہیں اس میں بار بار حدیث پاک, اور حدیث پاک اسی کو کہتے ہیں جس میں رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بار بار آتا ہے. طلبہ اہتمام بھی کرتے ہیں. تو خیر استاد جی فرمانے لگے کہ میں نے نیت کی تھی کہ دورہ حدیث کے سال جتنی مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک آئے گا تو میں ہر موقع پر کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا. 3 مرتبہ. یہ کہنا تو آسان ہے, میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, لیکن بندے میں اتنا تیقظ, اتنی بیداری, چستی, محبت, عقیدت, احترام, ادب, جوش, جذبہ, رشتہ, تعلق, احترام, اکرام, مودت واقعتاً ہو کہ وہ اتنا بیدار اور مستعد ہو کہ جب اللہ کے محبوب کا نام سنے تو فوراً کہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا یہ اس کی برکتیں ہیں. درود شریف کی بہت بڑی برکات ہے, بہت عظیم برکات ہے. اور میں آپ سے عرض کروں بہت ساری باتیں اس وقت دماغ میں ہیں, وقت کو دیکھتے ہوئے میں بس کچھ ضروری باتیں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو, آپ سب کو بھی ہو, اور ہم عمل کی نیت سے دیکھیں, اس کو سنیں. اور میں مستورات سے عرض کروں گا کہ دیکھیں اللہ آپ کو وقت دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں. مرد حضرات بڑے مصروف ہوتے ہیں,
لیکن آپ کے پاس فراغت ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتی. اپنے آپ کو معمولات کا پابند بنائیں، زندگی کو اعمال سے مزین کریں. دیکھیں گھروں کے ماحول کو نورانی بنائیں. ٹھیک ہے؟ تو میں اور حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ سب کے استاد سرپرست حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، چونکہ ایک معمول تھا کہ ہم چھٹیوں میں عام طور پہ سفر میں ہوتے تھے، اور سفر کا مقصد بھی یہ ہوتا تھا کہ اہل علم کی، علماء کی اور بزرگوں کی زیارت ہو جائے، ان کی قبور پر حاضری ہو جائے. تو یہ چند سال پہلے کی بات ہوگی، مفتی صاحب حیات تھے، ہم سفر پہ گئے اور ساتھی بھی تھے. پشاور میں ایک بڑے معروف اور جید عالم گزرے ہیں، اور پشتو زبان والے حضرات ان سے واقف ہیں. بڑے ایک غیرت مند اور ایک بے دھڑک عالم تھے، اور مزاحیہ باتیں بھی ان کی بڑی مشہور ہیں. مولانا بجلی گھر صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا. اصل نام مولانا محمد امیر تھا، محمد امیر آخر میں رائے. بجلی گھر اس کو کہتے ہیں کہ وہ کچھ عرصہ جو الیکٹرک کا ادارہ ہوتا ہے اس میں امام رہے تھے، اس کو بجلی گھر کہتے ہیں، تو اس نسبت سے مشہور ہی ہو گئے. ہم نے ان کی بھی زیارت کی تھی، ان سے بھی حدیث کی اجازت لی تھی. بڑے پائے کے عالم تھے اور غیرت مند عالم تھے. اب ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، ان کا نام بھی مفتی قاسم بجلی گھر صاحب ہیں، بزرگ عالم ہیں. ہم ان کی خدمت میں گئے ان سے ملنے کے لیے، اجازت حدیث کے لیے. ان کے پاس مسنون دعاؤں کی اور بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. بڑے خوش ہوئے، ہمارے بڑوں کا تذکرہ ہوا، بالخصوص شیخ العرب والعجم ہمارے پرنانا حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس نسبت کا بڑا احترام کیا، بڑی عزت دی، بڑا خیال کیا. جب ہم آنے لگے تو ہم سے کہا آپ دونوں کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں، ایک وظیفہ آپ دونوں کو دیتا ہوں، دیکھو اس کی پابندی کرنا، اور اس کو معمولی مت سمجھنا کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے. لیکن اگر آپ دونوں اس کی پابندی کریں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کو کیا خیریں اور کیا برکتیں اس دنیا میں نصیب کرتے ہیں، آخرت کی تو ہے ہی ہے. اور فرمایا میں نے دیکھا ہے، میں نے اس پر عمل کیا ہے، مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے، بڑی خیریں برکتیں دی. ہم بھی متوجہ ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا دیکھیں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی کی پابندی کریں. درود شریف جو درود ابراہیمی نماز والا ہے نا، نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، فرمایا یہ روزانہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اس کی پوری کریں، اس میں ناغہ مت لائیں. کہا کہ مجھے میرے بڑوں نے اس کی اجازت دی، میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، لیکن آپ اس کی پابندی کریں، آپ اس کی برکتیں دیکھ لیں گے. تو بھئی سب سے افضل درود شریف بھی اس کو فرمایا گیا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ اس درود کو سکھایا ہے. تو ایک تو کوشش کریں ہم سب کہ درود شریف روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں، 300 مرتبہ کم از کم. اور اس میں کوئی سا درود شریف کا کوئی سا صیغہ بھی، کوئی سا کلمہ بھی جو ہماری سہولت کا ہو. سب سے افضل میں نے عرض کیا کہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں آخر میں، یہ پڑھ لیا جائے. اسی طریقے سے ایک درود شریف حدیث پاک میں آتا ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی محبت کے ساتھ ایک صحابی کو سکھایا اور بڑی فضیلت والا ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.
آسان سا ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی نے یہ درود شریف پڑھ لیا تو 1000 فرشتے وہ 70 دنوں تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں. اس بندے کا 1000 فرشتے اس درود پڑھنے والے کا اجر 70 دنوں تک لکھتے ہیں. وہ بھی مختصر درود شریف ہے. وہ کیا ہے؟ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ، اور پھر آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے. 3 ہو گئے. چوتھے نمبر پر ایک ایسا درود شریف ہے، یہ بہت غور سے سنیے گا، مستورات آپ کو بڑا فائدہ دے گی. آج کل بیماریاں عام ہیں. اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جو شخص موذی مرض میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے. لیکن جو خطرناک قسم کے امراض ہے، جیسے خدا نخواستہ کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے، گردوں کے امراض ہیں، لا علاج امراض جو آج کل بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وہ دن میں کوئی بھی وقت طے کر لے اور پھر کیا کرے، 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. دوبارہ پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں. مریض خود پڑھ کے دم کریں تو بھی ٹھیک، دوسرا پڑھ کے اس پہ دم کریں، پھر پانی پر دم کر کے 3 گھونٹ میں اس کو پلائیں. بڑے سے بڑا مرض ہوگا، اللہ اپنے کلام اور اس درود پاک کی برکت سے اس کو ختم فرما دے. اس کی بھی پابندی رکھیں، اور بیماری نہ بھی ہو، اللہ کرے کہ سب صحت مند رہے، پھر بھی اس کی پابندی رکھیں تاکہ بیماریوں سے ہمارا جسم محفوظ رہے. اور 4 ہو گئے. 5واں جو سب سے مختصر درود شریف ہے، مختصر لیکن ہے جامع، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک بندہ مرد ہے، عورت ہے، مستورات مصروف ہیں، اور وہ کہیں کہ بھئی ہم درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت ٹائم چاہیے، مختصر درود شریف کا صیغہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بھی روزانہ اگر آپ 300 مرتبہ پڑھ لیں گی تو آپ کو درود شریف کا ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ اللہ کا اس امت پر بہت بڑا انعام ہے. ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم کسی بھی وقت بیٹھ کر درود پاک پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، اور درود شریف کے جو جتنے کلمات حدیث میں آئے ہیں، میں نے آپ کے سامنے 5 ذکر کیے، اور بھی بہت سارے ہیں. فضائل درود شریف میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں. اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طریقے سے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے رسائل لکھے ہیں کہ جس میں بہت سارے درود شریف کے کلمات اور صیغے جمع کیے ہیں. تو بہرحال ہم اس مجلس سے یہ سیکھ کر اٹھیں کہ ہمیں جتنا موقع ملے کثرت کے ساتھ درود شریف کی پابندی کریں. تسبیح یا جو کاؤنٹر انگلی میں پہننے کا ہوتا ہے اس کو اپنے پاس رکھیں. بہت ساری باتیں کرنے کے بجائے، کسی کی غیبت کرنے کے بجائے، کسی کی کھود کرید کرنے کے بجائے، کسی کے معلومات کرنے کے بجائے درود شریف کو اپنی زبان کا وظیفہ مستقلہ بنائیں، اور پھر آپ دیکھیں اللہ پاک کتنی برکتیں دیتے ہیں.
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔